یہ بچوں کو جمع کر کے دعوت کرنے کون سا طریقہ آپ نے نکالا ہے؟ 7ویں دن کر دینا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں عقیقے کے بدلے بچہ رہن ہوتا ہے. اور بزنس کمیونٹی رہن کیا ہوتا ہے زیادہ اچھے سمجھتی ہے. رہن کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے، رہن سمجھتے ہو. پھر بولتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں کو یہ ہو رہا. آپ نے اپنا رہن چھڑایا کہاں اب تک؟ رہن کسی چیز کے بدلے، گروی جس کو بولتے ہیں، بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں. جب انسان عقیقہ کرتا ہے تو اس کو چھڑا لیتا ہے. تو لڑکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول 2 جانور ذبح کرنے، اور 2 بکرے، 2 دمبے، 2 بکریاں کا حکم دیتے، اور جب لڑکی ہوتی تو 1 ذبح کرنے کا حکم دیتے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے آپ 7ویں دن جہاں عقیقہ آپ کریں گے یہ سنت ہے، وہیں اس کے بال ترشوائیے. بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا اچھا سا نام رکھتے. لڑکے ہوتے تو ان کی ختنہ کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کام کرنے کی آپ کوشش کریں. اسی طرح صحابہ سے ایک عمل ثابت ہے کہ جب آپ بچوں کا سر منڈا دیتے تو اس کے بعد صحابہ دودھ کے اندر زعفران ڈالتے. یہ صحابہ کا عمل بول رہا ہوں، سنت سے ثابت نہیں بھرا، لیکن صحابہ کرتے تھے. یہ دودھ میں زعفران ڈالتے تھے. زعفران جو ہوتا ہے، زعفران سے مراد وہ زعفرانی رنگ نہیں، زعفران، ٹھیک، جو ایک کیسر جس کو اس کو ڈالتے، اس کو ملا کر اس بال پر، سر پر لگاتے. اس کی حکمت جو علماء بتاتے شاید یہ رہی ہوں گی کہ کیسر جو ایک قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے، تو چونکہ جو بلیڈ ریزر ہوتے تھے وہ لگ جاتا ہے سر میں جب بچے کرتے ہیں، تو شاید اس کا جو ہے اثر ختم کرنے کے لیے دودھ اور وہ لگایا جاتا ہوگا. ہو سکتا ہے، بہرحال پتہ نہیں، لیکن صحابہ ایسا کرتے تھے. تو یہ عمل بھی آپ چاہے تو ایک اضافہ کر سکتے ہیں کہ اس کے سر پر جو ہے زعفران کیسر ڈال کے اس کے سر پر وہ دودھ لگا سکتے ہیں. یہ بہرحال آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد ظاہر سے اس کو غسل دیں گے آپ تاکہ جو ہے وہ. اب بال نکالنے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایت آپ نے فرمایا ایزا دینے والی چیز کو بچوں سے دور کرو. علماء لکھتے ہیں ایزا دینے والی چیز سے مراد وہ بال ہے جو بچہ پیدائش سے لے کر آتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو بال ماں کے پیٹ میں اس کے آ جاتے ہیں، یاد رکھیے وہ ایزا دہ چیز ہے. آپ نے فرمایا ایزا مطلب بچے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اب بہرحال ہم نہیں جانتے کہ تکلیف سے کیا مراد ہے. کیا اس کو کوئی واقع میں جسمانی تکلیف ہوتی ہے، یا اس کو کوئی مطلب نفسیاتی طور سے شیطان اس پر یا اس طرح کی تکلیف، واللہ عالم. لیکن بہرحال رسول اللہ نے جب کہہ دیا ایزا دینے والی چیز کو دور کرو تو بہرحال اس پہ عمل کیجئے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ پیدا ہوگا جو بال رہیں گے تو ہمارے پاس خاندانی طریقہ 1 سال بعد کاٹتے. آپ کے خاندانی اور میرے خاندانی طریقے سنت پر فوقیت، سنت سے اونچے نہیں ہیں. تبدیل کیجئے ان خاندانی طریقوں کو. سنت یہ ہے، آپ نے فرمایا ایزا دینے والی چیز، بال ایزا دینے والی چیز ہے، یاد رکھیے. اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، اور اس کی ماں کے پیٹ میں ہونے سے اس کے جسم کا جو اس کے اوپر جو الگ الگ قسم کی چیزیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے سر پہ لگ جاتی ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ سخت ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کوشش کیجئے اس کو نکال دیجئے. اس سے بچے کو راحت اور سکون ملتی ہے اور ایزا سے وہ جو ہے بچ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایزا دینے والی چیز کو نکالو تو بال یاد سے آپ ترشوائیے. ٹھیک. اسی طرح ہے نہ کہ پرابلم، اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور حقیقے کے جو یہ 3 حصے کیے جاتے غریبوں کا، اپنا خود کا اور رشتہ داروں کا، تو یہ سنت سے ثابت ہے یا سمجھو اپنی کرتے ایسا جو 3 حصے کرتے؟ تو اس کے ذرا وضاحت کر دیجیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ عقیقے کے جو 3 حصے کرتے ہیں تو کیا یہ سنت سے ثابت ہے یا ہم لوگ ہی کرتے ہیں؟ سنت سے ایگزیکٹلی ایسا لفظ نہیں ہے کہ ایک رشتہ داروں میں، ایک خود کے لیے اور ایک مسکینوں میں. کلو، حدیث میں جو لفظ ہے صحیح مسلم کا، کلو کھاؤ، ودخرو اور کچھ اسٹاک کر کے رکھو، وتصدق اور کچھ صدقہ کرو. یہ لفظ حدیث میں کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کر دو. ٹھیک. تو وہ لوگ کچھ بولتے ہیں کھاؤ سے مراد جیسا کلیجی وغیرہ ہم بناتے کھا لیتے ہیں، ذخیرے میں وہ ہے جو ہمارا پارٹ ہے، اور ایک پارٹ صدقہ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ 3 کرتے کہ ایک خود کے لیے، ایک مسکینوں کے لیے وہ کرے. حدیث میں ایسا لفظ نہیں ہے. کھاؤ، ذخیرہ کرو، اسٹاک کرو کچھ، اور باقی کا صدقہ کر دو. تو یہ ڈیپینڈ ہے. کوئی پورا جانور کھا لے بھی تو اس کو کوئی ملامت کے لائق نہیں ہے، کوئی پورا بانٹ دے بھی تو کوئی غلط کام نہیں کرا. میں کیوں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے 1/3 تو کھانا ہی پڑتا. اب سمجھو ایک بیل ذبح کر لی، اب گھر میں آگے 40 کلو گوشت. اب 40 کلو کہاں پورنے، مطلب کون کھائے گا گھر میں؟ ایک چھوٹی سی فیملی. نہیں کھانا ہی پڑتا، 1/3 اپن کھانا تو یہ قربانی قبول ہوتی. کھاؤ، رکھو، دے دو، ذخیرہ کر لو، کچھ بھی کرو، شریعت نے کچھ آپ کو منع نہیں کی. لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی ہم پورا کھا لے تو کھا سکتے ہو. پھر قربانی کیا دی یار تم نے؟ مطلب حرام نہیں ہے، لیکن پھر کیا سیکھا قربانی سے کہ تم بانٹ بھی نہیں رہے اس کو، خالی خون بہا دیا. تو کوئی بھی آدمی سے نہیں دینا چاہیے یار. جب قربانی کی تو یہ جذبہ تو آنا چاہیے دینے کا. تو اس وجہ سے علماء لکھتے ہیں تاکہ کم از کم لوگ دے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو کچھ لوگ جو مالدار ہے وہ نہیں کھانے سے پڑیں گے اور پریشان ہو رہے کھا کھا کے. ٹھیک ہے. یا پھر بڑے کا کرتے اور بانٹ دیتے، چھوٹے کا کرتے رکھ لیتے.
ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بانٹنا چاہیے، اس لیے غریبوں کو بھی موقع ملتا ہے اس میں. تو بہرحال آپ جو کرنا چاہے کریں، شریعت نے اسی کو 3 ایگزیکٹلی کیٹیگریز نہیں مانی. کسی نے سوال کیا اب اس جانور کی تقسیم کیسے کرے جو عقیقی قربانی ہوتی ہے؟ بڑا اس میں بھی مسئلہ چلتا ہے. کچھ لوگ بولتے 3 حصے کرو، ایک حصہ خود کھاؤ، ایک حصہ غریبوں میں دو، ایک حصہ جو ہے رشتہ داروں میں بانٹو. یاد رکھیے قربانی کے اندر، عقیقے میں نہ قربانی میں، ایسا کوئی اصول شریعت نے دیا ہی نہیں، ایسا کوئی اصول دیا ہی نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی میں جو حکم دیا وہ کہا ہے کلو، کھاؤ، اور فرمایا وہ تصدقو، اور اس کو خرچ کرو، ودخرو، اور جمع کرو. قربانی کے تعلق سے آپ نے کیا فرمایا؟ کھاؤ، صدقہ کرو، اور چاہے تو ذخیرہ کرو، مطلب اٹھا کے 2-3 دن رکھو، اس سے زیادہ تو رکھا بھی نہیں جاتا. تو اس حدیث میں 3 حصے جو بتائے وہ یہ نہیں کہ خود کھاؤ، رشتہ داروں میں بانٹو، غریبوں میں دو. تو کوئی اصول نہیں یاد رکھیے. آپ کو کرنا ہے تو کریے. آپ یہ اچھی بات ہے کہ آپ 3 حصے کر کے غریبوں میں دے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے. بہت سی بار کیا ہوتا ہے شریعت کی علمی سے ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے 3 حصے کی، بہت اچھی بات ہے، ہم چاہیں گے کہ ایسا ہو کہ ایک انسان رشتہ داروں میں بانٹے، غریبوں میں دے، خود کھا لے. لیکن لوگ ان حصوں کو فرض سمجھتے ہیں. پھر معلوم ایک حصہ بیٹھ کر نہیں بھی کھا سکتے تو رکھتے اپنے پاس، نہیں اپنے کھانا ہی پڑتا. ایک حصہ غریبوں میں دینے کو مطلب رشتہ دار مل بھی نہیں رہے تو رشتہ داروں ڈھونڈ کے بانٹتے، رات سے گوشت لے رات تک پسینہ ٹپکتا تھا، گھومتے رہتے. اور ایک حصہ غریبوں میں دینا تو غریب زیادہ بھی آ گئے تو بولتے نہیں ایک حصہ ہوگا، چلو بھاگ جاؤ. تو اسی لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ حصے شریعت نہیں دی. آپ کو لگتا ہے غریب زیادہ ہے، رشتہ داروں کو مت دیجیے. الحمدللہ رشتہ داروں کو تو میں سمجھتا ہوں اتنے گوشت آتے ہیں ہمارے پاس کہ لوگ پھینکتے ہیں. تو بہتر ہے غریب جو آ رہے ہیں ان کو آپ ڈھونڈ کے دیجیے. اور ایسے کئی بستی اور علاقے جہاں کے غریب آپ کے گھر پہ مانگنے نہیں آئیں گے، آپ جا کر دیجیے. تو آپ پورا جانور ذبح کر کے دے دیجیے غریبوں میں، کوئی حرج نہیں. پورا جانور ذبح کر کے بانٹ دیجیے رشتہ داروں میں، کوئی حرج نہیں. پورا جانور کاٹ کر فریج میں رکھ دیجیے اور کھا جائیے، کوئی حرج نہیں. مطلوب نہیں ہے لیکن حرج نہیں ہے. مطلوب تو یہ ہے کہ آپ بانٹیے. لیکن اگر کوئی آدمی کنجوسی کرے بھائی قربانی کر کے میں پورا کھا جاؤں تو حرام کام نہیں کیا. یاد رکھیے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. شریعت ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی پورا بانٹے تو بولتے ہیں پورا مت بانٹو، ایک حصہ خود کھاؤ، کھانا ہی پڑے گا تم کو، ایک حصہ اداروں میں دینا ہی پڑے گا تم کو، اور ایک حصہ غریبوں میں ہم بانٹو مت، بس ختم کرو. ٹھیک ہے، تو ایسا نہ کریں. اچھا اگر آپ کی نیت ہے 3 حصوں کی تو پھر حصوں کو برابری سے کریں. یہ نہ ہو کہ ران کا حصہ گھر کے لیے، منڈی اور پیر غریبوں کے لیے، اور وہ سینے کا حصہ رشتہ داروں کے لیے. نہیں، پھر اگر واقعی میں آپ کو حصہ ہی کرنا ہے تو انصاف کیجیے کہ ہر گوشت کا اچھا حصہ 3 حصے، ہر وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے ناقص ہے اس کے بھی 3 حصے، ہر چیز کی پائے کو بھی حصے کرو. لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پائے کے میں 3 حصے کروں گا تو 4 اس کو پیر ہے، کیا فائدہ ہوگا کسی کا، تو کیوں نہ میں کسی ایک کو تحفے میں دے دوں. یہ ایک الگ شکل ہے. لیکن آپ بولیں گے یار اس کو صاف کون کریں گا، جھنجھٹ کون لیں گا، غریبوں میں دے دو بیچارے ضرورت ہوں گی تو کھائیں گے، تو یہ پھر درست نہیں. شرعی اعتبار سے حصے کی کوئی تقسیم نہیں. یاد رکھیے آپ جو چاہے کریے، تو عقیقے میں بھی جو چاہے کریے. آپ کو پورا جانور کھانا ہے کھا جائیے، پورا تقسیم کرنا ہے کر دیجیے. ٹھیک ہے. ہاں ایک بات اور، اگر لوگ قربانی میں بھی یہ کرتے ہیں، بڑا جانور اگر قربان کرتے ہیں تو تقسیم کر دیتے ہیں، چھوٹے جانور قربان کرتے تو ذخیرہ کر لیتے ہیں. اگر تقسیم کرنا ہے تو پھر سب جانوروں میں برابر حصے ہوں گے، چھوٹا بھی کٹا تو 3 اور بڑا بھی کٹا تو پھر 3 ہونا چاہیے. بہرحال تو عقیقے میں بھی آپ جو چاہے کیجیے، یہ آپ کا اپنا. اب بہت سے لوگ دعوت کی وجہ سے عقیقے کو غیر سنت طریقے پہ کرتے ہیں. معلوم وہ کیسے؟ وہ بولتے ہیں اب دعوت میں میرے کو بلانا ہے 1000 لوگوں کو. اب 1-2 بکرا بچے کے لیے پیدائش میں نے کاٹے، اب 2 بکروں میں 1000 لوگ کھاتے ہیں کیا؟ نہیں. تو وہ ایک سنت کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو دعوت دینا نہیں، اپن بڑا جانور کاٹیں گے. پھر سنت کو مت چھوڑی. اس معاملے میں میں یہ رائے دیتا ہوں لوگوں کو، آپ بکرا ذبح کر لیجیے، خود کے لیے کھائیے، کچھ کو بانٹنا ہے بانٹ دیجیے، باقی پرہیزی لوگوں کے لیے بنا دیجیے. پھر ایک بیل بھی کاٹیے، آپ کو 1000 لوگوں کو بلانا ہے 2 بیل کاٹ کے کھلائیے ان کو. لیکن سنت کو کیوں بدل رہے؟ اپنی چاہت کے لیے، ہم اپنی اس کے لیے کہ ہم کو دعوت دینا ہے تو سنت کا کو بکرا کرنا بڑا، ویسا مت کیجیے. ٹھیک، اس میں بھی کوئی اصول نہیں، جو چاہے آپ کر لیجیے، اس کے ساتھ کھانا ہے کھا لیجیے. ٹھیک. ایک سوال جو بار بار آتا ہے اس مسئلے پہ عقیقے میں یہ ہے، کیا نانا نانی کھا سکتے ہیں وہ گوشت؟ کیا دادا دادی کھا سکتے ہیں وہ گوشت؟ کچھ لوگ بولتے ہیں ماں باپ نے وہ گوشت کو نہیں کھانا. سنا ہوگا آپ نے، ارے عقیق گوشت ماں باپ نہیں کھاتے، دادا نانا نہیں کھاتے. دیکھیے اصل بولے تو شریعت میں جو چیز آپ کے لیے حلال ہے وہ میرے لیے بھی حلال ہے. اگر کوئی چیز میں آپ کو کہوں یہ لیجیے آپ کھائیے، آپ کہیں آپ بھی کھائیے، میں نہیں میرے لیے حلال نہیں آپ کے لیے حلال. بولیں گا یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ کے لیے جو چیز حرام ہے میرے لیے حلال کیسے ہوئی؟ تو جو بکرا نانا نانی کے لیے حرام ہوا تو دوسروں کے لیے حلال کیسے ہوا؟ اور جو دوسروں کے لیے حلال مومن بھائیوں کے لیے وہ میرے لیے حرام کیسے ہو بتائیے؟ تو بہت سے لوگ بولتے ہیں نانا نانی، دادا دادی اور ماں باپ نے یہ گوشت نہیں کھانا. تو یاد رکھیے اس کے پیچھے کیا وجہ رہی ہوگی مجھے تو نہیں پتا. ایک وجہ جو میرے پلے پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چال ان لوگوں نے چلی کہ تو بکرا چھوٹا ہوتا ہے
گوشت کم نکلتا ہے. اب ماں باپ بھی کھائیں گے, دادا نانا کم ہو جائیں گا, تو لوگوں نے چال چل لی, دیکھو یہ اتنے لوگ نہیں کھا سکتے, اب کون کھائے؟ دیندار پرہیزگار لوگ. تو بولا یہ مسجد سے مولانا صاحب کو رو پورا کھا کے چل جائیں گے. یہ ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے ظاہری, کہ آپ نے دیکھیے کوئی بھی چیز ایسی جو میرے لیے حلال ہے وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہو سکتی, سوائے اس کے کہ میں ایسی حالت میں رہوں جہاں میں مجبور رہوں کچھ ایسی چیز کھانے پر جو حرام ہو سب کے لیے, لیکن مجبوری میں اس کو کھاؤں, اپنے لیے حلال ہے, بس وہ شکل ہو سکتی ہے. عام حالت میں یہ درست ہے کیا؟ تو یہ بات بھی بالکل, نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں, دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں, والدین بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اگر صدقہ کرنا چاہے تو افضل ہے دے دے, یہ الگ شکل ہے. لیکن یہاں تو حرام کر لیا اپنے اوپر. یاد رکھیں جو چیز شریعت نے حرام نہیں کی ہے, ہماری یہ گنجائش اور شریعت کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو اپنی نفس پر حرام کریں. حرام حلال کا مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے, اس لیے کہ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ اپنی ایک بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے. آپ جو ہے دیکھنے دکھانے میں بھی اچھی تھی اور مالدار بھی تھی خاندان سے, ٹھیک. تو ہوتا یوں تھا کہ آپ کے گھر میں شہد ہوتا تھا, جو کہ عام بیویوں کے گھر میں نہیں تھا. اس زمان بہت مہنگی چیز تھی, وہ عام نہیں تھی, ملتی نہیں تھی. تو رسول اللہ جب بھی ان کے گھر جاتے تو اپنے شوہر کو سب سے اچھی چیز کھلاتی, شہد نکال کے کھلاتی. تو باقی بیویوں نے ایک بار یہ پلان کیا کہ صفیہ اس وجہ سے جو ہے ہم سے آگے بڑھ جا رہی ہے, رسول اللہ کی اس سے محبت ہو جا رہی, تو لہٰذا ہم یہ کریں گے جب بھی رسول اللہ صفیہ کے گھر سے آئیں گے سب بولنا آپ کے منہ میں بو آ رہی, تاکہ رسول اللہ شہد کھانا چھوڑ دے اس کے گھر میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے کھا کر بیوی نے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ میں بدبو آ رہی ہے. کہا بدبو آ رہی, میں نے تو شہد کھایا. عائشہ کے پاس ایک بار کہا تو کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ میں بو آ رہی ہے, تو کہا میں نے تو شہد کا. کہا میں اب شہد نہیں کھاؤں گا. کیا کہہ دیا آپ نے؟ اب شہد نہیں کھاؤں گا. تو فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی, اے نبی تم کون ہوتے ہو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اپنی نفس پر حرام کرنے والے؟ آپ کو کیا کسی نے اجازت دی, کس نے طاقت دی کہ آپ جو اللہ نے حلال کیا شہد آپ اپنے نفس پہ حرام کر لیں؟ تو شریعت اس چیز کو بہت سختی سے لیتی ہے کہ حرام اور حلال کا حق صرف اللہ کا ہے. تو لہٰذا یہاں کس نے عقیقے کے اس جانور کو حرام کیا آپ کے لیے بتائیے مجھے دلیل. اللہ کا حق کس نے لے لیا؟ کون؟ کوئی دے لکھ کر مجھے کہ فتویٰ کی حرام ہے اور شریعت کی روح سے ثابت کرے. نہ کر سکے تو پھر تو اس نے اللہ کا ایک حق مارا ہے کہ خود اپنے نفس کو حلال و حرام کے فیصلے پر اس نے اپنے آپ کو لا لیا. تو ایسا مہربانی کر کے مت کیجیے. تو جو چیز عام حالت میں میرے لیے حلال ہے وہ آپ کے لیے بھی حلال ہے, یاد رکھیے. تو یہ بکرا یا بکری جو ذبح ہو رہی ہے تو یہ سب کے لیے حلال ہے. گوشت سب نہیں کھا سکتے ہوں گے, ہو سکتا ہے چھوٹا جانور ذبح ہوا ہوگا, لیکن حلال تو سب کے لیے. خامو خواہ کے اپنے نفس پر اس کو حرام نہ کریں. ہاں یہ الگ شکل ہے, آپ کہیں کہ میں کھانا پسند نہیں کر رہا ہوں, آپ تقسیم کر دیجیے, چھوٹا سا جانور ہے کہیں کو چپ رکھنا اور کرنا, کھا لیجیے, آپ خود رکھ لیجیے, یہ ایک الگ شکل ہے. پھر کہہ رہا ہوں لیکن ضروری نہیں بلاؤں کو ہٹانے والا بنا, اسے تعویذ جو کام کرتا ہے وہی ہو جا رہا ہے. لہٰذا یہ شریعتاً حرام ہے اور یہ شرک ہے. السلام علیکم. جی عقیقے میں ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بیل یا گائے میں 7 حصے کرتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے یا پھر ایک جان کے بدلے 2 بکرے دینا ایسا بھی کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہاں تک درست ہے, کون سا صحیح پارٹ ہے اس میں سے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ عقیقے میں لوگ بڑے جانور میں کرتے ہیں, حصے ڈالتے ہیں, 3 لڑکیاں ہو گئے 2 لڑکے ہو گئے تو 7 ہو جاتے, لڑکوں کے 2 حصے 4 اور لڑکیوں کے 3 7, اور اس کے لیے انتظار بھی کیا جاتا ہے. عقیقہ ہو رہا بولے گھر میں, کس کا عقیقہ ہے؟ تو بولے یہ بچے کا. اس کی شادیوں کے نانے عقیقہ اب کر رہے, اس کے بچے کا اور اس کا ملا کے کر رہے تھے. وہ بیل بن رہا نہیں تھا نا, مطلب بیل پورا نہیں ہو رہا تھا کمپلیٹ, تو روکے تھے اب اتنا. حالانکہ حدیث میں الفاظ ہے بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے. رہن سمجھتے ہیں نا, کسی چیز کو لیتے ہیں تو کچھ رکھ کے لیتے ہیں, آپ دینا چاہیے. بہرحال تو کیا ہوتا ہے, تو یاد رکھیے ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے جو موضوع ہے, اس کی سند اس میں ہے کہ بیل میں یا گائے میں بڑی جانور عقیقہ ہوتا ہے, جو کہ موضوع ہے سندن. باقی صحیح عمل کیا ہے؟ صحیح عمل یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 دم مطلب جان خون, اور لڑکی کے لیے 1 دم کے الفاظ ہیں, سمجھ رہا. تو لہٰذا لڑکے کے لیے 2 بکرے بکری مینڈا مینڈی کچھ بھی چل سکتا ہے, 2 مذکر مؤنث دونوں چلیں گے. بہت سے لوگ بولتے بکری میں ہوتا ہے, بکری میں ہوتا ہے. اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا بکری مینڈا یا مینڈی, چھوڑا جانا دمبا یا دمبی بول سکتے اگر گلف میں ہو تو, ٹھیک. لیکن مینڈے کی قسم ہوتی دمبا, تو یہ چلیں گا. تو 2 جان اور 1 جان کے لفظ ہے, 2 حصے اور 1 حصے نہیں. اور اس کو بیل پر خیاس ہے, خیاس, جبکہ دلیل موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی نے بھی بڑے جانور میں عقیقہ نہیں کیا, حالانکہ بڑا جانور بہت موجود تھا, کثرت سے نہیں کیا. اور وہ حدیث موضوع ہے سندن, اور باقی صحیح حدیثوں میں ملتا ہے 1 کرے 2 کرے اور 1 کرے. لڑکے کی پیدائش پر طاقت نہ ہو اور 7واں دن آ جائے, لیکن 1 کی طاقت ہے تو 1 کرنا بھی چل جائے گا. لیکن 7ویں دن نہ 2 کی طاقت ہے نہ 1 کی, تو کوئی مسئلہ نہیں, لیٹ اٹ بی, جتنے جلدی ہو سکے. 14ویں دن کوئی بات نہیں, 21ویں دن نہیں, پھر زندگی میں کبھی بھی جیسی سہولت ہو. لیکن اب بچوں کو جمع مت کرتے جائیے,
2 بچے چلو بکرے میں کریں گے، 2 ہو گئے ابھی لیکن اپنا خاندان بہت بڑا ہے، اور ایک کھندو، ایک لڑکی کو چلو 3 ہو گئے جمع کر رہے، پھر 7 بکرے بڑی دعوت کریں گے۔ اللہ نے نعمت دی چھین لی تو پھر پچھتاتے رہے یار کر دینا چاہیے تھا عقیقہ جلدی، کر دیجیے نا، نعمت اللہ نے دی ہے، شکرانے میں ہے یہ۔ اور رہن کے لفظ ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں واجب ہے، رہن کے لفظ ہے، بچہ رہن ہے عقیقے کے بدلے، مطلب واجب ہے عقیقہ کرنا، تو کیوں واجب چیزوں کو اپنی دعوت اور اپنے ذائقے کے لیے لیٹ کرنا؟ ارے جو ہے استعداد، ٹھیک ہے دعوت کی طاقت نہیں نا، بانٹ دو۔ نہیں وہ کیا ہے، ان کی جو بچے کی امی ہے نا وہ ذرا ہمارے مائکے میں مطلب اپنے گئے ہوئے ہیں، 40ویں دن آئیں گے تو 40 دن چلا کریں گے۔ ارے واہ، شریعت بدلیں گے ہم، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ عقیقے میں کیا ماں کا رہنا ضروری ہے؟ بچے کا رہنا ضروری ہے؟ کوئی چیز ضروری نہیں۔ ارے آپ سعودی عرب میں عقیقہ یہاں کیجیے نا کسی کو بول کر، کہیں بھی ہو سکتا ہے یار، لیکن ہم اپنے حساب سے دین کو ٹرن کریں۔ اگر گورنمنٹ ایجنسی سے یہ آئے کہ 7th ڈے لاسٹ ہے فارم بھرنے کا، بھریں گے نا 21 دن میں بھریں گے نا، 2 سال بعد کرتے کیا؟ اور لائن لگا کے تڑپ کے جا رہے ہیں، ارے یار ابھی 6 دن باقی ہے نا، ابھی تو آج ہی ڈکلیئر ہونا، کام پہلے ہو جانا۔ شریعت بولی 7ویں دن کر دو، نہیں یہ نہیں 7ویں دن کیا، ابھی تو مصروف رہتے، اتنی تھکان ہو جاتی، بچے کا ٹینشن رہتا، بچے کی بیماری تو جلدی کرو، میں تو کہتا ہوں ٹینشن جلدی اتارو، ہاں صدقے میں بھی آ جائیں گے نا، وہ نہیں ہوتا۔ ہم 7ویں دن دیکھیں گے، ابھی 40ویں دن ان کی امی آئیں گے، بچہ آئیں گا، پھر فلاں ہوگا، پھر ہم یہ کریں گے۔ ارے نانا بھی کر سکتا ہے، دادا بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی راستہ چلا مسلمان کہہ سکتا ہے تمہارا عقیقہ میں کر دوں، وہ بھی پیسے جائز ہے اس کے، عقیقہ اصل ہے۔ تو لہٰذا 1 دم یا 2 دم حصے نہیں ہے، تو چھوٹے جانور میں ہی عقیقہ ہوگا، لڑکے کے لیے 2، لڑکی کے لیے 1، اور مجبوری میں لڑکے کے لیے 1 بھی کیا جا سکتا، اگر مالی استطاعت نہ ہو تو۔ 7 دن میں 1 کی ہے تو 7ویں دن 1 ہی کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ایک نواسے کا عقیقہ 1 بکرے میں کیا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بھی کفیل تھے، حضرت فاطمہ کے بھی تھے، مطلب ایک طرح سسر بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے، تو لہٰذا آپ نے کیا۔ حضرت علی بھی کر سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول کے ذمہ دار تھے، بڑا بندہ، ایسا اگر والد کسی کے موجود ہے اور وہ کہے ابا کر رہے تو اپن کیسا رشتہ، چلو وہ کر رہے سمجھ رہے کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول دونوں کی ذمہ دار تھے، حضرت علی کے بھی تھے اور ان کے بھی تھے، تو لہٰذا آپ نے کیا۔ کوئی بھی کر سکتا، نانا کر سکتا ہے، دادا کر سکتا ہے، چچا، ماموں، تایا، کوئی بھی مسلمان کہہ سکتا ہے بھائی چلو اللہ نے تم کو دیا اولاد، چلو میں کرتا ہوں تمہارا کچھ عقیقہ ہو جائے مجھے۔ بھائی کا ایک سوال ہے کہ اگر کسی انسان سکتا بھائی چلو اللہ نے تم کو دیا اولاد، چلو میں کرتا ہوں تمہارا کچھ عقیقہ ہو جائے مجھے۔ بھائی کا ایک سوال ہے کہ اگر کسی انسان کی شادی ہوگی، سمجھو عقیقہ نہیں ہوا، عقیقہ چونکہ واجب ہے، جب یاد آئے کہ نہیں ہوا تب کرنا ہے، چاہے انسان کی عمر پھر 100 سال کی ہو اور یاد آ جائے نہیں ہوا ابا کا دادا کا، ابھی کیا جا سکتا ہے۔ سے ہو عقیقے کے اور کیا بڑے جانور میں کرے جا سکتے، یا پھر اگر کسی نے کر دیا ہو پچھلے اس میں پاس میں تو کیا کریں؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ، اگر ابھی کرنا ہے تو ہوتے نہیں ہے، دوسرا اگر کر دیا ہے تو کیا کریں؟ اس معاملے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جو چیز ہوئی نہیں تو وہ آپ کا کچھ وہ ضائع ہو گیا معامل، وہ عام قربانی تھی آپ کی۔ عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے چھوٹے جانوروں کے علاوہ کیا ہی نہیں، تو چونکہ وہ عمل ہوا ہی نہیں بڑے جانور میں، تو لہٰذا آپ کو دہرانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ کو بڑے، آپ کچھ لوگ بولتے ہیں اب 5-7 بچے ہو گئے اب تو بہت مہنگا پڑے گا، تو سوال یہ عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا، آپ نے انتظار کیوں کیا؟ لوگ انتظار کرتے ہیں، ایک بچہ ہوا ابھی نکو 2 حصے، دوسرا بچہ ہوا لڑکی ہوگی چلو 3 حصے، ایک اور لڑکا ہوا 5 حصے، انتظار کرو ابھی، پھر 7 ہونے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں تو رسول اللہ فرماتے بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے، تو 7ویں دن کرو، 7ویں دن کر دینا چاہیے، اور وہ پھر مشکل نہیں ہوگا۔ آپ 5-7-10 بچے ہونے کے بعد عقیقے آپ سمجھ آئیں گی تو 2-2 بکرے بولے تو کیا حال ہونے والی، آج بہت مہنگے ہو جائیں گے، تو پھر دل کہاں بولیں گا؟ تو آپ جب ہی کر دیجیے، اور اگر ہو گیا ہے تو وہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھ، اب کچھ لوگ بولتے ہیں اب غریب ہیں ہم یار، پہلے ہی بہت مشکل سے عقیقہ ہوا بڑے میں، اب آپ نہیں بول رہے۔ دیکھیے میں نہیں اور میرے نہیں ہونے بننے سے کوئی شریعت نہیں بدلتی، یہاں شریعت نے بتا دیا کس میں ہوتا ہے، جب وہ ہوا ہی نہیں تو آپ کو کیسا میں بولوں کہ یہاں ہو گیا تفصیلی دے دوں چلو چلتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں یار یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو آپ کیوں اتنا ابھارتے، بول دینا نا ہاں ہوتا اور وہ کرتا، کیوں امت تو خامخواہ، پہلے ہی بڑے اختلافات ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ دیکھیے اگر جو مسئلے خامخواہ پیدا کیے جائیں گے تو اس میں تو میں رد دوں گا ہی اپنا۔ آپ بتائیے مجھے کسی ایک حدیث سے کہ رسول اللہ نے بڑے میں بھی کیا یا صحابہ کسی ایک عمل سے، جب یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اور آپ خامخواہ بولیں گے ایسا ہو جاتا بول دو تو کیسے چلیں گے؟ ہاں جہاں اختلاف ہے، کچھ مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، قاعدے میں کیسا بیٹھے، ٹھیک ہے، قیام کے اندر کیا معاملہ ہو، ہاتھ کہاں باندھے، کچھ اختلافات ہوتے ہیں جس میں امت کے دونوں فریق کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو وہاں تو میں عموماً خاموشی اختیار کرتا ہوں اور دونوں حل رکھ کر خاموش بیٹھ جاتا ہوں۔ لیکن جہاں حل ہے ہی نہیں تھی، یہ حل دیا ہی نہیں شریعت نے، تو میں کیسے اس کو مان لوں؟ ظاہر سی بات ہے یہاں میں اختلاف نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور دلیل نہیں پیش کر رہے وہ اختلاف کر رہے صحیح حدیث سے اور صحیح معاملے سے، اختلاف وہ کر رہے میں نہیں۔ اور حق کچھ لوگ بولتے ہیں آپ کے بولنے سے اختلاف ہوتا ہے ماحول میں، تو حق کے بولنے سے اگر اختلاف ہوتا ہے تو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت اسلام دی، جب 70,000 مکی کی آبادی تھی، 70,000 لوگوں سے آپ نے اختلاف کیا،
دیکھا جاتا آپ خاموشی اختیار کر، منہ بند کر لینا تھا، کرنے دینا تھا ان کو عبادت. پھر مدینہ جا کے ایک اچھی بستی بسا کر وہاں مسلمان اپنی آل اولاد کو مسلمان بنا کے اسلام کو پھیلانا تھا. کئی کوئی اختلاف کی 70,000 لوگوں میں، بلکہ پوری دنیا میں اختلاف مچا دیے تھے آپ نے جب اسلام کی دعوت لے کر آئے. سب ہل گئے تھے کیا نبی اور کیا دعوت ہے اس کی. تو یہ نہیں ہوتا. حق بات کہنے سے اگر لوگ پریشان ہو تو وہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت کی طرف لوگ آ رہے ہیں. اور لوگ خاموخواہ آج کچھ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ اختلاف نہیں ہے. خبر پہ اذان دے دو اور کوئی بولے نہیں تو اور اختلاف کر رہے تم سب تو دے رہے، ارے وہ غلط ہے نا، اس کو میں ہاں کیسے کہوں. ٹھیک، تو جو چیز وجود میں نہیں ہے تو اس کو کیسے اقرار کریں. ہاں جس میں اگر موجود ہوتا کہ بھائی صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اماموں نے حکم دیا، چلتا ہے، پھر معاملہ سمجھ میں آ رہا تھا. یہاں السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کیا سمجھ بچپن میں حقیقہ نہیں ہوا تو 2 بکرے لائے اور جوانی میں کرے تو اس میں ولیمہ بھی کر لے تو چلتا ہے. بھائی نے سوال کیا کہ کسی کا اگر عقیقہ نہ ہو اور انسان بڑا ہو گیا، اب شادی کا وقت آ گیا اور ولیمہ بھی ہے اس کا، اور وہ سوچ رہا عقیقہ کر لوں، اور وہ کیا کرے کہ 2 بکرے لائے، بکرے ذبح کرے اور عقیقہ ہو جائے اور اس کے گوشت میں ولیمہ کر لیں. بالکل ہو سکتا ہے، چونکہ ولیمہ ایک کھانا ہے، اس کا کیا ذبح ہو رہا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے، اب ذبح ہونے والی چیز قربانی کی بھی ہو سکتی، اس میں ولیمہ ہو سکتا. ذبح ہونے والی چیز عقیقے کی ہو سکتی، اس میں بھی کھانا ہو سکتا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو بہرحال اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کا اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے وہ ولیمہ مطلب نکاح کے بعد ولیمہ کر رہا ہے، اور ولیمے کے اندر وہ کیا کرتا ہے 2 جانور ذبح کرتا ہے، عقیقہ کر لیتا ہے اور اس میں کھلا دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل آپ بہرحال اس میں کر سکتے ہیں.